آج سے تقریباً 100 ملین سال پہلے یہ وہ دور تھا جب زمین پر دنیا کے سب سے بڑے جانور یعنی ڈائناسورز کا راج تھا۔ اس دور میں زمین کا منظر بالکل مختلف ہوا کرتا تھا، نہ انسانوں کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی کوئی شہروں کا وجود، صرف قدرت اور یہ خونہار جانور پوری زمین پر حکمرانی کرتے تھے۔ یہ جانور آج کے وقت میں موجود بلند و بالا عمارتوں سے بھی کہیں زیادہ اونچا ہوا کرتے تھے۔ ان کے جبڑے اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ انسانوں کی ہڈیوں کو پلک جھپکتے ہی چکنا چور کر دیتے۔ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو یہ دنیا کی سب سے خطرناک اور دل دہلا دینے والی مخلوق ہوا کرتے تھے۔ 100 سے 170 ملین سال تک ان جانوروں نے زمین پر حکومت کی، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ان کا وجود ہی مٹا کر رکھ دیا۔ آخر وہ دن کیا تھا؟ کیا ہوا تھا ہر اس دن؟ اور یہ جانور اچانک دنیا سے کیوں غائب ہو گئے؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے چلتے ہیں بالکل آغاز سے۔ یہ کہانی ہے سال 1677 کی، جب رابرٹ پلوٹ نامی ایک شخص کو زمین کے اندر سے ایک بہت بڑی ہڈی کا فوسل ملا۔ رابرٹ کو لگا کہ شاید یہ کسی بڑے اور پرانے انسان کی ہڈی ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے ایک ایسی چیز دریافت کر لی تھی جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کو حیرت اور خوف میں ڈالنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر 142 سال بعد یعنی 1819 میں ایک برٹش فازل ہنٹر ولیم بیکلینڈ انگلینڈ کے مختلف علاقوں میں اپنی ریسرچ کر رہے تھے۔ ریسرچ کے دوران انہیں زمین کے نیچے سے لاکھوں سال پرانا ایک بہت ہی بڑے جانور کا فوسل ملا۔ انہوں نے اس فوسل کو بڑی احتیاط سے نکالا اور اس پر ریسرچ شروع کر دی۔ 5 سال گزرنے کے بعد اس فوسل کو ڈائناسور کا نام دیا۔ ڈائناسور ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس میں ڈائنو کا مطلب ہے خوفناک اور سورس کا مطلب ہے چھپکلی یعنی خوفناک چھپکلی۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے زمین کے نیچے چھپے ہزاروں ڈائناسورز کی دریافت کا سفر شروع کیا۔ ملنے والے فوسلز اتنے بڑے اور خوفناک تھے کہ پوری دنیا کے ہوش اڑ گئے۔ میگالوسورس وہ پہلا ڈائناسور تھا جسے دریافت کیا گیا تھا۔ شروع میں ان جانوروں کی مختلف اقسام کی تصویر کے خاکے بنائے گئے تھے جو آج کی تصویر سے بالکل مختلف تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریسرچ بڑھتی گئی ان کی شکل و صورت کو بہتر بنایا گیا اور آج ہمارے سامنے ان کی حتمی شکل موجود ہے۔ اب تک دنیا بھر میں 10,000 سے زیادہ ڈائناسورز کے فوسل دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے 900 سے زیادہ اقسام کی پہچان ہو چکی ہے۔ اب بھی ہر سال 45 سے زیادہ نئی اقسام دریافت کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں 2021 میں کچھ ایسے ڈائناسورز کی اقسام دریافت ہوئی تھی جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ منفرد تھیں۔ ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جس کی دم پر بلیڈ نما ہتھیار موجود تھا۔ اسٹیگوسور سے لے کر یہ مانا جاتا ہے کہ ڈائناسورز نے اس دنیا میں تقریباً 240 ملین سال پہلے قدم رکھا، کیونکہ آج تک جو سب سے پرانا فوسل ملا ہے وہ تقریباً 230 ملین سال پرانا ہے۔ اس دور میں زمین کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ آج کے نقشے میں جو بر اعظم آپ دیکھتے ہیں اس وقت وہ ایک ساتھ جڑے ہوتے تھے اور زمین پر صرف ایک سپر کانٹیننٹ تھا جسے پینجیا کہا جاتا ہے۔ اس وقت زمین کا موسم بہت ہی زیادہ خشک ہوا کرتا تھا اور بارش بہت ہی زیادہ کم ہوتی تھی۔ اس دور کو کہا جاتا ہے ٹریاسک پیریڈ۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ڈائناسورز نے جنم لینا شروع کیا۔ ٹریاسک پیریڈ میں ابتدائی ڈائناسورز صرف 2 سے 4 فٹ تک ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب 201 ملین سال پہلے یہ دور ختم ہوا تو ان کی جگہ بڑے اور خونہار ڈائناسورز نے جگہ لے لی۔ اس وقت زمین کے موسم میں بڑی تبدیلیاں آئی اور پینجیا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اسی وجہ سے ٹریاسک پیریڈ کا اختتام ہوا۔ اس کے 6 لاکھ سال بعد ایک نیا دور آیا جسے ہم کہتے ہیں جوریسک پیریڈ۔ 201 ملین سے 145 ملین سال پہلے تک یہ دور چلا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر نئی اقسام کے ڈائناسورز کی پیداوار شروع ہوئی۔ یہ جانور بہت ہی زیادہ بڑے اور ہزاروں کلو وزنی ہوا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک خاص قسم کے ڈائناسورز نے جنم لیا جو ہوا میں اڑ سکتے تھے، جنہیں آرکیوپیٹرکس کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 3 سے 4 فٹ لمبا ہوتا تھا اور پہلی بار 1861 میں دریافت ہوا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، جوریسک پیریڈ بھی ختم ہوا اور ایک نیا دور شروع ہوا جسے کہتے ہیں کرٹیشیس پیریڈ۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ دور 145 ملین سے 66 ملین سال پہلے تک جاری رہا۔ اس وقت
ज़मीन पर डायनासोर्स की आबादी में मज़ीद इजाफा हुआ और बहुत सी नई इकसाम्स सामने आई। रैप्टर्स, हार्निवोरस, कार्निवोरस और टाइनोसोर्स जैसे ताकतवर डायनासोर्स पैदा हुए। अर्जेंटीनोसोर्स दुनिया का सबसे बड़ा जानवर था जिसका वज़न 77 टन था, और टी-रेक्स जो आज भी सबसे ज़्यादा मशहूर डायनासोर है उसी दौर में पैदा हुआ। टी-रेक्स का जबड़ा दुनिया के किसी भी जानवर से ज़्यादा ताकतवर था और इसी दौरान ज़मीन पर घास उगना भी शुरू हुई, तकरीबन 70 मिलियन साल पहले। उससे पहले ज़मीन पर सिर्फ दरख्त, पौधे और फूल होते थे। इसी कर्टीशियस दौर में एक ऐसा डायनासोर भी आया जो 80 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसे ओरोंथोमेमस कहते हैं, जो तकरीबन 20 फुट लंबा और 200 से 250 किलो वज़नी होता था। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी इसी दौर में पैदा हुआ। ये डायनासोर 36 फुट लंबा और 350 किलोग्राम वज़नी था। कर्टीशियस पीरियड में ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नए डायनासोर्स पैदा हो रहे थे, ज़मीन का मौसम पुरसुकून होता जा रहा था। लेकिन फिर 67 मिलियन साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ज़मीन के सुकून को दोज़ख में बदल दिया। डायनासोर्स आम दिनों की तरह घूम रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ शिकार कर रहे थे। तभी आसमान में से एक बहुत बड़ी रोशनी चमकी जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ चल रही थी, और फिर अचानक एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका साइज़ तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर था ज़मीन से टकरा गया। ये एस्ट्रॉयड मेक्सिको के इलाके युकाटन में गिरा और इसी तरह कर्टीशियस पीरियड का अख्ताम हुआ। उस एस्ट्रॉयड की रफ्तार तकरीबन 20 किलोमीटर फ़ी सेकंड थी, यानी एक फ़ाइटर जेट से 150 गुना ज़्यादा। जिस वक्त ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया तो ज़मीन के अंदर 180 किलोमीटर चौड़ा गड़ा बन गया। ज़मीन के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज हुई जो हिरोशिमा से 1 अरब गुना ज़्यादा थी। ज़मीन का दर्जा हरारत फ़ौरन 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और डायनासोर्स जलकर राख बन गए। फ़िज़ा में गर्म मट्टी उड़ गई जो बाद में बारिश की तरह ज़मीन पर बरसने लगी। शॉक वेव्स और हीट पेल्स ने हज़ारों किलोमीटर का इलाका जलाकर खाक कर दिया। उस एस्ट्रॉयड की वजह से करोड़ों दरख्त जल गए, सिर्फ छोटे छोटे जानदार ही जिंदा बच सके। और यूं करोड़ों सालों तक ज़मीन पर हुक्मरानी करने वाले ये बड़े और अजीम जानवर सिर्फ एक ही एस्ट्रॉयड की वजह से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको मुकम्मल तारीख से आगाह किया कि आखिर डायनासोर्स का खात्मा ज़मीन पर से कैसे हुआ था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल रैशनल एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।